گناہ ہے کبیرہ گناہ، وہ ہے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا. جتنی بھی نجاستیں ہیں نا، پیشاب، پخانہ، شراب ہے، خون ہے، ان تمام کا ایک ہی حکم ہے کہ ان سے اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے بارے میں تصریح اس لیے فرمائی کہ باقی تمام چیزوں سے بچنا آسان ہے، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہے. قضائے حاجت جو ہے نا، اس کے لیے تو واش روم استعمال کیا جاتا ہے، وہ تو ختم وہیں پہ. خون نکل گیا، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے زخم سے خون نکلا، وہ دھو لیتے ہیں لوگ. یہ پیشاب ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر انسان تھوڑا سا غیر محتاط ہو جائے تو ناپاکی حد سے تجاوز کر جاتی ہے، اور انسان اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. آج کچھ لوگ تو وہم کے مریض ہوتے ہیں، وہ بیت الخلاء میں ایک ایک گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا نچوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور پھر ان کا بس نہیں چلتا کہ ایگزاسٹ فین لگا لیں وہاں پہ تاکہ خشک ہو جائے استنجا. یہ بھی مبالغہ آرائی ہے، وہم ہے. پھر بعضوں کو قطرے کا شبہ ہوتا ہے، وضو خانے سے اٹھتے ہی نہیں، بار بار کہ پتہ نہیں قطرہ نکل گیا قطرہ نکل گیا. ایک آدمی میں نے دیکھا پچھلے سال، اچھا بھلا صحت مند، وضو خانے میں لوگ وضو کر رہے ہیں، وہ اپنی شلوار دھو رہا ہے، اور شلوار بھی سب کے سامنے وہ جگہ جہاں سے انسان پیشاب کرتا ہے نا، بالکل اس جگہ کو دھو رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے؟ کہہ رہے وہم دور ہو جائے تاکہ میرا یہ جگہ پاک کر رہا ہوں، وہم دور ہو جائے. تو یہ وہمی لوگ ہو جاتے ہیں جن کو بار بار یہ قطرہ اور پیشاب، اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس چیز میں. لیکن بعض غیر محتاط بھی بہت ہوتے ہیں. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پیشاب کے بارے میں یہ احتیاط کا بیان سنتا ہوں تو وہمیوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بڑا دماغ خراب ہو. تو وہ وہمی جن کو کبھی استنجا کبھی ہوا ہی نہیں، ان لوگوں کا دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ آدھا گھنٹہ بیت الخلاء سے نکلتے ہی نہیں ہے. خواتین میں یہ وہم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. خواتین ایک ایک گھنٹہ بیت الخلاء وہمی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی قطرہ نہ نکل آئے اور شلوار نہ ناپاک ہو جائے. اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، شاعر نے کہا ہے، اور بھی کام ہمیں کرنے ہیں، یہی تھوڑی کہ بیٹھ کے استنجائی خوش کرتے رہو گے. تو لیکن بعض غیر محتاط بھی ہوتے ہیں، واقعی وہ محتاط نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں یہ بات میں کر رہا ہوں، وہمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. تو جو غیر محتاط ہوتے ہیں، تو پہلے حدیث سنا دیتا ہوں. 2 حدیثیں اس بارے میں. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. فرمائے پیشاب سے احتیاط برتو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو لوگ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے. دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر الا وانہما کبیر. فرمائیے یہ ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ ہیں. کبیرہ تھا تبھی تو عذاب قبر ہو رہا ہے، صغیرہ پہ تو نہیں ہوتا. فرمایا فکان احدہم اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ. ایک ان میں چغل خور تھا، چغلیاں لگاتا، ادھر کی ادھر لڑوانا لوگوں کو. اور دوسرا کان لا یستنزہ من البول، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا. اب پیشاب سے بے احتیاطی کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کے اتنی اسپیڈ سے پیشاب مار رہے ہیں کہ چھینٹیں اڑ کے اچھی خاصی آ رہی ہیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن تعلیم تو بہرحال دینی ہے نا. جب اللہ کے نبی نے دی ہے تو ہم کیوں اس میں حیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ بیت الخلاء میں احتیاط سے پیشاب کرے انسان. پھر بھی اگر کوئی چھینٹ پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، کیونکہ یہ چھینٹوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے 100% بچنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ اس میں وہمی ہو جائیں گے، وہ چھینٹ ہی پتہ نہیں پڑ گئی اور اسی میں لوٹے کے لوٹے بہاتے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹے کی چھینٹ نہ پڑ جائے، پھر ان کو یہ وہم ہوتا ہے. اب کہیں چھینٹ پڑ گئی، پانی ڈالا تو بھی یہ کہ پانی جب فلش پہ لگا ہے تو پھر اس کی بھی تو چھینٹ پڑ گئی ہوگی. ایک خاتون کا فون آیا کہ حضرت وہ ناپاک کپڑے میں جب واش روم میں دھوتی ہوں تو پھر وہ جو اس کی چھینٹ پڑی میرے کپڑوں پہ، وہ تو میرے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. پھر وہ جو میں اپنے کپڑے دھو رہی ہوں پھر اس کی جو چھینٹ پڑی، تو میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بھی ناپاک ہی ہوں. سب بولتا مجھے وہم ہو رہا ہے بھائی لین کاٹ دی، میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر دوبارہ ان کا فون آیا، میں نے سمجھایا ایسا نہیں ہوتا، اتنا ٹینشن لے، کپڑے دھو دو واش روم میں، یہ دیکھو ہی نہیں کہ مجھ پہ چھینٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی، تھوڑا احتیاط سے بس دھو لیں ذرا، پھر بھی پڑ جائے تو معاف ہے وہ. تو
پھر میں نے کسی اور کا نمبر دے دیا. میں نے کہا وہ مجھ سے بڑے مفتی ہیں, ان سے پوچھا کریں. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ پھر آدمی خود بھی پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا میں پاگل ہو گیا ہوں, میرا دماغ خراب ہو گیا. نفسیاتیوں نے کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میری شادی ہوئی ایک خاتون کی جس کی پہلے سے بچی تھی, اور میرے پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا. تو میرے بیٹے کی اس بچی سے جب شادی ہو گئی تو وہ بچی میری ایک لحاظ سے سوتیلی بیٹی بھی ہے اور ایک لحاظ سے بہو بھی بن گئی. پھر جب اس کے بچے ہوئے تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ میرا بھتیجا ہے, لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ جو ہے میری بہو کا بچہ ہے تو وہ میرا پوتا ہے, نواسا ہے. پھر جب اس کی شادی میں نے اپنے کزن سے کی تو پھر اس کے جب بچے ہوئے تو اس لحاظ سے تو وہ میرے وہ لگا. تو تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے خدا کے لیے بھاگ جا, میں پاگل ہو گیا ہوں, خدا کے لیے بھاگ جا, مجھے 4 گولیاں مجھے کھانی پڑ جائیں گی. بھائی تو کیا باتیں کرو, چھوڑ, کون تیرا کیا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے, چھوڑ بھاڑ میں ایسے کی تیسے. تو وہمیوں کے جب فون آتے ہیں نا, ایک آدمی نے بیت الخلا سے فون کیا مجھے, غسل خانے سے, واش روم سے سوری, کہہ رہا ہے میں نہا رہا ہوں, مجھ پہ رات غسل فرض ہو گیا تھا, مولوی صاحب تسلی نہیں ہو رہی, مجھے شبہ ہے میری جگہ کوئی خوش نہ رہے. میں نے کہا میں کیا پانی ڈالوں آ کے بھائی آپ. کہہ رہا ہے مجھے تسلی نہیں ہو رہی, اور یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی, اس کی تسلی نہیں ہوئی مگر اس کو. تو پاگل ہو جاتے ہیں. یہ وضو خانے میں جو گھنٹے لگے, پاگل ہونے کی سائیکی ہونے کی دلیل ہے یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے. ایک صاحب وہمی تھے, یہاں تک حالت ہو گئی کہ تالاب کے کنارے, مسجدوں میں بعض میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا, وہ وضو کر رہے تھے. انہوں نے خود بتایا کسی کو واقعہ, پھر اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ وہ وضو کرتے کرتے ان کو یہ نلکے پہ وضو کر رہے تھے اور دوسرے لوگ تالاب پہ. اب ان کو شبہ ہو رہا ہے یار, یعنی تسلی نہیں ہو رہی, شاید کچھ خشک رہ گیا ہو. تو بالآخر انہوں نے سوچا کہ جب تک تالاب میں ڈبکی لگا کے نکلوں گا نہیں نا, تسلی نہیں ہوگی. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اب ڈبکی کیسے لگائیں, سارے نمازی بیوقوف سمجھیں گے اس کو کیا ہو گیا پاگل کو. عمر بھی ان کی 50-55 سال ہوگی ان صاحب کی. کہتے ہیں میں نے ڈبکی لگانے کا یہ تدبیر سوچی کہ لوٹا پھینکا پانی میں اور کہا وہ میرا لوٹا گر گیا, ڈراپ کر کے ڈبکی لگایا. جب پوری 2-4 غوطے لگا کے باہر نکلے, تسلی ہوئی کہ شاید اب انشاءاللہ غسل ہو گیا ہوگا, وضو ہو گیا ہوگا. اب تو غسل ہو گیا, وضو کیا. تو وہمی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. تو بیٹھے رہتے ہیں یہاں, رگڑے لگا رہے ہیں, بازو مل رہے ہیں اور چہرہ مل رہے ہیں گھنٹے بیٹھ کے. تو وہمی بنانا آپ لوگوں کو مقصد نہیں ہے, بس تھوڑی احتیاط. تو چھینٹ وینٹ جو ہے نا, اس سے تھوڑی سی احتیاط کر لے. پھر بھی اگر کوئی باریک چھینٹیں پڑ جائیں تو وہ کیا ہیں, کیونکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ایک بہت بڑے تابعی تھے, غالباً امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب احادیث سنی کہ پیشاب سے احتیاط برتو, تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک شیشے کی بوتل رکھ لی کہ بھئی شیشے کی بوتل میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹ ہی نہ پڑے. تو بعد میں انہوں نے کسی نے ان کو تنبیہ کی کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو احساس ہوا, انہوں نے فرمایا کہ لم یفعل ھذا من هو خیر منی, کہ یہ کام جو مجھ سے بہتر تھے, جو زیادہ متقی تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے نہیں کیا تو میں اگر کر رہا ہوں تو یہ شریعت میں مبالغہ ہو رہا ہے. جیسے نارمل لوگ پیشاب کرتے اسی طرح کر لیا کرو, بس تھوڑی احتیاط کرو, کسی پتھر پہ نہ ہو ایسے ڈائریکٹ کہ چھینٹے ایک دم اڑے, تھوڑی احتیاط کر لو, کوئی نرم زمین تلاش کر لے یا کوئی ڈھلان تلاش کر لے, کوئی ایسا حساب کتاب. تو انہوں نے اتنی احتیاط کی, مگر پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا کہ یہ احتیاط تو نبی نے نہیں کی. تو ہمیں جتنا نبی نے کیا بس اتنے کے ہم مکلف ہیں, اس سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہمی ہو جائیں گے, پاگل ہو جائیں گے. بعض لوگوں کو ایسا وہم ہوتا ہے, میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. اسی مسجد میں ایک صاحب آئے, لانڈھی سے آئے, میں سو رہا تھا, دوپہر آرام کر رہا تھا, مجھے دروازہ ڈھاڑ کر کے اٹھایا جیسے پولیس گرفتار کرنے کے لیے کسی کو آئی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میں آرام کر رہا ہوں. نہیں بہت ضروری مسئلہ ہے. جی بیٹھ گیا میں آ کے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ لانڈھی سے ایک نوجوان تھا, بالکل پڑھا لکھا لگ رہا تھا. کہہ رہے وہ نا میں نے اپنی بیوی کا نا وہ جو ہے نا میں نے اپنی بیوی کو وہ الفاظ جو ہے نا وہ الفاظ ان کا میرے ذہن میں تصور آیا ہے. میں نے کہا کون سے الفاظ کا تصور آیا؟ کہ وہ الفاظ زبان سے نہیں, بڑے خطرناک الفاظ. میں نے کہا کہ طلاق دے دی ہے کیا؟ استغفر اللہ, بس یہی تصور آیا ذہن میں, یعنی طلاق کا تصور آیا ذہن میں. ظاہر ہے ایسا آدمی طلاق کیسے نکال سکتا ہے جس کی مفتی کے سامنے نہیں نکل رہی لفظ طلاق پوچھنے کے لیے؟ بیوی کو کہاں سے نکالے گا وہ؟
تو میں نے کہا وہ نہیں ہوئی. میں نے کہا وہ جو چیز ہے نا وہ نہیں ہوئی. کہہ رہے حضرت مجھے تسلی نہیں ہو رہی, میری زندگی عذاب بن گئی. بار بار میرے دماغ میں طلاق کا تصور آتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے زبان سے نہ نکل جائے, اور اتنا گہرا تصور آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں ہو ہی نہ گئی ہو. میں نے کہا بھائی جا کے کوئی اور کام کرو, اللہ کے بندے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, ٹھیک ہے, کوئی کام کرو, ملازمت کرو, کہیں کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھو. لیکن نہیں جا رہا تھا وہ, بس مجھے تسلی دے دیں, مجھے فتویٰ لکھ کے دیں. میں نے کہا ایسی فضول چیزیں میں لکھ کے نہیں دیتا, بول کے نہیں دیتا ہوں, تو آپ کو میں نے تھوڑا سا ترس آ گیا اس لیے بول دیا آپ کے سامنے. دھکے دے کے نکالا, بھائی جا معاف کر یہاں سے. پھر اگلے دن فون آیا, حضرت میں بات کر رہا ہوں وہی جو آپ سے ملنے آئے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کون ملنے آئے تھے. کہہ رہے وہ نہیں جس کو وہ چیز ذہن میں بہت آ رہی تھی. تو کہہ رہے, میں نے کہا اچھا سمجھ گیا, آپ وہی ہیں جن کے ذہن میں وہ چیز. کہہ رہے ہاں وہ چیز اب پھر آ رہی ہے, مجھے ڈر ہے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, یعنی وہ چیز تو نہیں ہو گئی, طلاق تو کہاں کہتا ہوں. میں نے کہا آپ کی وہ چیز نہیں ہو سکتی بھائی, آپ زبان سے بھی نکال دو, نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے نکالنے سے ہو جاتی ہے, لیکن وہم کے علاج کے لیے نا ان لوگوں کو تھوڑا مبالغہ آرائی کر کے جواب دینا پڑتا ہے. جیسے ایک صاحب یہاں, ان کے وضو میں ان کو بار بار شبہ کہ میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا بار بار. تو میں نے کہا تمہارا وضو نہیں ٹوٹ سکتا, تم کچھ بھی کر لو. میں نے کہا بھائی تمہارا میں گارنٹی لے رہا ہوں, تمہارا جس دن ٹوٹا نا میرا گریبان پر, میں نے کہا تم بیت الخلاء میں بیٹھ کر آؤ گے پھر بھی نہیں ٹوٹے گا, جاؤ. یہ علاج ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط مسئلہ. میں نے کہا بھائی تمہارا سب کا ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا تمہارا وضو کے علاوہ تمہاری ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے, وضو نہیں ٹوٹے گا. تمہارا ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, کھوپڑی ٹوٹ سکتی ہے, تمہاری گردن ٹوٹ سکتی ہے. وضو جس دن تمہارا ٹوٹ گیا, قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑنا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا نہیں ٹوٹے گا, اور یہ ٹوٹ کیسے گی. پھر جو ہے نا تھوڑی سی شیٹنگ پہ آیا وہ. تو وہم نہ ہو جائے. طہارت کے جب بھی مسائل بتاتا ہوں ڈر لگتا ہے وہمی نہ بن جائیں, غسل خانوں سے فون نہ کرنا شروع کر دیں, واش روموں سے فون نہ آنا شروع ہو جائے. تو بس صرف یہ بتانا ہے کہ ذرا احتیاط کریں. اور ایک اہم چیز احتیاط میں یہ ہے کہ خواتین کو یہ بات سمجھائیں کہ بچے جو پیشاب کرتے ہیں گھروں میں, جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا, جہاں زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے, آج خواتین اس معاملے میں بہت سست ہو گئی ہیں. بچہ گدوں میں پیشاب کرتا ہے, وہ پیشاب جمع ہوتا رہتا ہے, اسی پہ گیلے پاؤں لے کے لوگ چڑھتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, تو وہ ساری ناپاکی کہاں لگتی ہے, جسم پہ لگتی ہے. اسی کو لے کے پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اسی کو لے کے فرش پہ بھی چلتے ہیں, جائے نمازوں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خواتین کو ذرا تنبیہ کریں کہ بھائی یہ گھروں میں طہارت کا ماحول, کچھ ہندوؤں کے گھر تھوڑی ہے, ہمارے سکھوں کے گھر تھوڑی ہیں, کوئی بھنگیوں کے گھر تھوڑی ہے کہ جہاں بچہ پیشاب کر دے تو بس وہ اٹھانا ہی نہیں, اب سوکھ خود ہی پڑا سوکھ جائے. وہ اسے دھو لیں ایک دفعہ, گدے کو ایک دفعہ پانی بہا دیں, اس میں سے کارپیٹ پہ پیشاب کر دیا ہے تو نیچے تھوڑا سا برتن رکھیں, کارپیٹ پہ پانی ڈالیں, جب وہ تھوڑا 2-4 دفعہ نیچے چلا جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. فرش پہ گر دیا, تھوڑا سا پوچھا لگا دیں اس پہ 3-4 دفعہ, اور پیشاب پخانے کے پوچھے الگ رکھیں. بعض گھروں میں یہ نحوست بھی ہے کہ وہ پوچھا جو کچن میں لگ رہا ہے وہی بچوں کے پیشاب پہ بھی وہی گھوم رہا ہے. بڑی بہت افسوس کی بات ہے. تو وہی جو ہندوؤں کا کلچر ہے, طہارت نہیں ہے, ہمارا کلچر بھی وہ ناپاک کپڑے ہیں وہ سارے ایک ساتھ دھل رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو الگ سے پانی میں کنگھالنے کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, گھروں میں بچے پیشاب کریں اور خواتین اس پیشاب کو صاف کرنے کا انتظام نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں طہارت کے حکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عصر کے بعد بھی وقت ملا تو انشاءاللہ 1-2 گناہوں پر اس وقت بیان کر دوں گا تاکہ جو ہماری چھٹیاں ہوئی ہیں فجر کے بعد اس کی تلافی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.